نہ گزرے۔ ارشاد ربانی ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور میرے پاس کون سا عذر ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھ کو پیدا کیا، اور تم سب کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی آخر میں اس کی بندگی کیوں نہ کروں جس نے مجھے زندگی عطا فرمائی، اور آخر کار جزا و سزا کے لیے تم سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے اور اس کے سامنے پیش ہونا ہے۔ یہاں تک خالق کے مستحق عبادت ہونے کو بیان کیا، آگے بت پرستی کا رد ہے۔ ارشاد ہے أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ کیا میں خدا کو چھوڑ کر اور ایسے ایسے معبود قرار دے لوں کہ اگر خدا رحمان مجھ کو کچھ تکلیف پہنچانا چاہے تو نہ ان معبودوں کی سفارش میرے کچھ کام آوے اور نہ وہ مجھ کو چھڑا سکیں؟ اگر میں ایسا کروں تو صریح گمراہی میں جا پڑا۔ یعنی کیا میں اپنے خالق و مالک کو چھوڑ کر ایسی عاجز اور بے بس مخلوق کو معبود اور کارساز بنا لوں کہ اگر خدا رحمان مجھے کسی مصیبت میں گرفتار کرنا چاہے تو اس کی بارگاہ میں نہ ان کی سفارش مجھے کام آ سکے اور نہ وہ مجھے اس کی گرفت سے ہی چھڑا سکے؟ اگر میں اللہ کے سوا اوروں کو معبود بنا لوں تو میں کھلی گمراہی میں ہوں گا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، میں تمہارے پروردگار پر ایمان لا چکا سو تم میری بات سن لو۔ یعنی میں تمہارے رب پر ایمان لا چکا ہوں، تم بھی ایمان لے آؤ۔ اس مرد مومن کی دعوت و تبلیغ کا ان پر کچھ اثر نہ ہوا، بلکہ انہوں نے اسے نہایت بے دردی سے قتل کر ڈالا۔ قیل ادخل الجنة قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ ارشاد ہوا کہ جا جنت میں داخل ہو۔ کہنے لگا کہ کاش میری قوم کو یہ بات معلوم ہو جاتی کہ میرے پروردگار نے مجھ کو بخش دیا اور مجھ کو عزت داروں میں شامل کر دیا۔ ادھر اس مرد مومن نے شہادت پائی اور ادھر سے حکم ہوا کہ فوراً بہشت میں داخل ہو جا، جیسا کہ ارواح شہداء کی نسبت احادیث سے ثابت ہے کہ وہ محشر سے پہلے ہی جنت میں داخل ہو جاتی ہیں۔ جب اس شہید نے جنت میں اپنا بے پایاں اعزاز و اکرام اور بے حد و حساب نعمتیں دیکھیں تو تمنا کرنے لگا کہ کاش میری قوم میرے حالات انعام و اکرام سے واقف ہو جاتی تو شاید وہ بھی اپنی گمراہی سے باز آ کر ان نعمتوں کی شریک بن جاتی۔ آگے اس قوم کے انجام بد کا بیان ہے۔ ارشاد ہے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ۔
إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. اور ہم نے اس کی قوم پر اس کے بعد کوئی لشکر آسمان سے نہیں اتارا، اور نہ ہم کو اتارنے کی ضرورت تھی. وہ سزا بس ایک آواز سخت تھی، اور وہ سب اسی دم بجھ کر رہ گئے. یعنی اس مرد مومن کی شہادت کے بعد وہ قوم کفر ظلم کی پاداش میں ہلاک کر دی گئی، اور انہیں ہلاک کرنے کے لیے ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، اور نہ ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ ہم قوموں کو ہلاک کرنے کے لیے فوجیں بھیجا کریں. بس اتنا ہوا کہ فرشتے نے ایک زور کی آواز لگائی جس سے وہ سب کے سب ٹھنڈے ہو کر رہ گئے. روایات میں ہے کہ جبریل امین نے شہر کے دروازے کے دونوں بازو پکڑ کر ایک سخت ہیبتناک آواز لگائی جس کا صدمہ کوئی روح برداشت نہ کر سکی. سب کے سب مرے رہ گئے. یہاں یہ بات یاد رہے کہ بعض غزوات میں فرشتوں کے جو لشکر اتارے گئے تھے، جیسے کہ بدر حنین میں، اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز و اکرام مقصود تھا. آپ کی عظمت شان اور جلالت قدر کے اظہار کے لیے فرشتوں کے لشکر اتارے گئے. نیز اس سے صحابہ کرام کی حوصلہ افزائی اور دلجوئی اور ان کے دلوں کو تسکین دینا مقصود تھا. آگے بندوں کے طرز عمل پر اظہار افسوس. ارشاد ہے: یا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. افسوس بندوں کے حال پر، کبھی ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا جس کی انہوں نے ہنسی نہ اڑائی ہو. انبیاء علیہم السلام کی تکذیب کرنے والے اور توحید کے انکار کرنے والے بندوں پر افسوس ہے کہ ہمیشہ سے ان کا حال یہی رہا ہے کہ جب اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے کوئی رسول بھیجا تو انہوں نے اس کا مذاق اڑایا ہے. أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ. کیا ان لوگوں نے اس پر نظر نہیں کی کہ ہم ان سے پہلے بہت سی امتیں غارت کر چکے کہ وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آتے. یعنی نبیوں سے مذاق کرنے والوں اور جھٹلانے والوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ ہم ان سے پہلے بہت سی قوموں کو جنہوں نے اپنے رسولوں کا مذاق اڑایا تھا اور جھٹلایا تھا تباہ کر چکے ہیں، اس طرح کہ پھر انہیں لوٹ کر آنا نصیب نہ ہوا، ایسے مٹے کہ ان کا کہیں نام و نشان تک باقی نہ رہا. وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. اور ان سب میں کوئی ایسا نہیں جو مجتمع طور پر ہمارے روبرو حاضر نہ کیا جاوے. یعنی حشر میں سب کے سب اکٹھے حساب و کتاب کے لیے ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے اور اپنے کیے کی دائمی سزا پائیں گے. گزشتہ آیات میں ان سرکشوں کا حال بیان فرمایا جو توحید کے منکر تھے. اب آگے حق سبحانہ و تعالی اپنی قدرت کی ایسی نشانیاں بیان فرماتے ہیں جو توحید کے لیے نہایت ہی مضبوط دلائل ہیں، جن سے توحید ثابت ہوتی ہے اور شرک کا